جیلانی 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 شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم 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 جو عالم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم 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 تجھے دیکھ کے اپنی قسم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو 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 کرو آج کی شب کرم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ و
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا والجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس ماہانہ 11ویں شریف کے مبارک موقع پر سننے اور دیکھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام جو کچھ 11ویں شریف کے مبارک موقع پر سنیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو صفائی نفس کے بعد اپنا مقرب بناتا ہے، اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ انسان جب صفائی نفس کے دور سے گزرتا ہے تو اس بندے کی زندگی، اس کا رہن سہن، اس کا ڈھنگ، ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان صفائی حاصل کرے۔ انسان کے ارادے اگر پاک صاف ہو جائیں، انسان کے خیالات اگر پاک صاف ہو جائیں، انسان کے احساسات اگر پاک صاف ہو جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اگر خیالات میں پاکیزگی نہیں ہے، اگر ارادوں میں پاکیزگی نہیں ہے، لاکھ کامیابی کا دعویٰ کر لے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان کی کامیابی کا راز خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا۔ جب بندہ اپنے ارادوں کو، اپنے خواہشات کو، اپنے خیالات کو پاک و صاف کر لیتا ہے، بیجا خواہشات سے ہٹ کر درست خواہشات کی طرف جب بندہ اپنے قدم بڑھاتا ہے، بیجا ارادوں سے ہٹ کر درست ارادوں کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، تو وہ بندہ حقیقت میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بندے کی کامیابی نفس کی مخالفت اور رب کی اطاعت پر منحصر ہے۔ اگر بندہ رب کی اطاعت کرے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا رہے اور نفس و شیطان کے خلاف رہے، نفس و شیطان کے پنجے میں نہ پھنسے، تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نفس کے پیچ، نفس کے داؤ سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک ہم نفس کے پیچ سے نہیں بچیں گے، جب تک ہم نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو نہیں چھڑائیں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، درست کر لیں، تو ہم حقیقت میں کامیاب انسان بنے رہیں گے۔ اس لیے انسان صفائی کے بعد بندے کے اندر جو قوت ارادت پیدا ہوتی ہے، صفائی کے بعد بندے کے اندر جو تازگی پیدا ہوتی ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ صفائی کے بعد ہی انسان کے اندر ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہے۔ جینے کا ڈھنگ، جینے کا سلیقہ، یہ ساری چیزیں صفائی نفس کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ صفائی نفس کے بعد انسان حقیقت میں انسان بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ جب تک خواہشات میں پاکیزگی نہ ہو، جب تک ارادوں میں پاکیزگی نہ ہو، وہ انسان
اپنے آپ کو نہ سدھار سکتا ہے نہ وہ انسان کامیاب بن سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ ہم اپنے پاک صاف کس طرح ہے؟ پاک صاف سے مراد جو ہے پانی لے کر نہانا نہیں ہے۔ پانی سے نہانا وہ تو جو ہے صفائی ہے ہی ہے، لیکن وہ ظاہراً صفائی ہے، وہ آپ کے بدن کو پاک کرتا ہے۔ یہ صفائی آپ کے بدن کو پاکیزگی، بلکہ جو ہے پانی یہ صرف آپ کے ظاہر بدن کو پاک و صاف کرتا ہے، لیکن اصل انسان کی جو پاکی ہے وہ اس کی باطن کی پاکی ہے۔ انسان کا جب تک باطن پاک نہیں ہوتا، کیونکہ دوستو اور بزرگوں، انسان کو احادیث کی روشنی میں انسان کو رب تبارک و تعالیٰ کا آئینہ قرار دیا گیا ہے۔ انسان حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ المؤمن میرات الرب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ اور آئینے کی صفائی کس حد تک ضروری ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آئینہ صاف ہو تو شکل و صورت صاف نظر آتی ہے۔ اگر آئینہ صاف نہ ہو، آئینے پر داغ دھبے ہوں، تو وہ اس آئینے میں شکل و صورت صاف نظر نہیں آتی، بلکہ شکل و صورت پر بھی داغ دھبے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اگر آئینہ دھندلا ہو جائے تو صورت بھی دھندلی نظر آتی ہے۔ اگر آئینہ دھندلا ہو جائے صورت بھی دھندلی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر آئینے کے سامنے اگر گرم پانی کے بھاپ اگر آئینے پر پہنچ جائیں تو آئینہ اس وقت دھندلا ہو جاتا ہے۔ آئینہ اس وقت دھندلا ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا۔ جب آئینہ دھندلا ہوتا ہے، اس دھندلے آئینے میں اگر آپ اپنی صورت کو دیکھیں گے تو آپ کی صورت بھی اس میں دھندلی نظر آئے گی۔ اس لیے آئینہ جب تک صاف نہ رہے تب تک آپ کی شکل و صورت صاف دکھائی نہیں دیتی۔ جب آئینہ صاف ہو جائے، آئینے کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ رہے، تو پھر آپ کا چہرہ بھی اس میں صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے، بغیر دھبوں کے دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے باطن کو، انسان کا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آئینہ ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نظر آتی ہیں۔ انسان اپنے باطن کو جب پاک و صاف کر لیتا ہے، جب انسان کا باطن پاک و صاف ہوتا ہے تو اس کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نظر آتی ہیں، اور وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھو دوستو اور بزرگوں، رب تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق پر تجلیات دیکھنا یہ اور بات ہے۔ پہاڑ پر خدا کی تجلی دیکھیں یہ اور بات ہے، درخت پر خدا کی تجلی دیکھیں یہ اور بات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں، سمندر ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان تمام نشانیوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھنا یہ اور بات ہے، لیکن انسان خود اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھنا یہ بہت بلند ترین بات ہے۔ انسان خود کے اندر خدا کی تجلی کو دیکھے، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ باہر کی چیزوں پر تجلیات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرنا یہ اور بات ہے۔ خود کے اندر خدا کی تجلیوں کا دیدار کرنا اور خود کے اندر خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی وہ تو تمہارے نفسوں میں ہی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ وہ تو تمہارے اندر ہی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی اے خدا کو تلاش کرنے والے، باہر کے مقامات پر بعد میں تلاش کر، خدا کو خود اپنے اندر پہلے تلاش کر۔ اگر تو خدا کو خود اپنے اندر تلاش کرے گا، ایک نہ ایک دن باہر تلاش کرنے کے بعد تجھے مل سکتا ہے، تو جب تو خود اپنے اندر تلاش کرے گا اور تجھے مل جائے تو کتنی بڑی عید کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے انسان خود کے اندر تلاش کرے، خود کو پہچانے۔ انسان خود آئینہ ہے، آئینے کو صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کا باطن آئینہ ہوا کرتا ہے، اپنے باطن کو پاک صاف رکھے۔ جب انسان اپنے باطن کو پاک صاف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اور اس بندے کے دل پر خدا کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ خدا کی تجلی کا ظہور اس بندے کے قلب پر ہوا کرتا ہے۔
جب بندہ مومن کے قلب پر خدا کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے تو دوستو اور بزرگوں اس بندے کا ڈھنگ رہن سہن سب کچھ بدل جاتا ہے. اس بندے کی آس ختم ہو جاتی ہے. اس بندے کی آرزو کچھ نہیں ہوتی سوائے خدا کی رضامندی کی. اس بندے کی آرزو، اس بندے کی خواہش سوائے خدا کی رضامندی کی. اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں صرف یہ دیکھتا ہے کہ خدا اس کام کے ذریعے مجھ سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. خدا کی رضامندی کو دیکھتا ہے تو اپنے قدم آگے بڑھا لیتا ہے. کب؟ جب بندے کا دل صاف ہوتا ہے، جب بندے کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے، جب بندے کا باطن پاک ہوتا ہے. جب بندے کا باطن پاک ہوتا ہے تو ہم اپنے ہر ایک عمل کو، انسان ہر ایک عمل کو، بندہ اپنے ہر ایک عمل پر نظر رکھتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے خدا مجھ سے راضی ہوتا ہے. اگر خدا راضی ہوتا ہے تو اس عمل کو فوراً کرتا ہے. یہاں تک دوستو بڑے بڑے کاموں کو کرنے سے ہی جو اسی پر اس بڑے بڑے کاموں کو انجام دیتے وقت ہی خدا کی مرضی پر نظر رکھنا یہ ضرور نہیں ہوتا، بلکہ انسان اگر کھانا کھاتا ہے کھاتے وقت بھی اپنا ارادہ یہ بنائے کہ اس کھانے کے بعد خدا کی فرما برداری مجھ سے ہو جائے، میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں، میرے کھانا کھانے کا مقصد جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہو، نافرمانی مجھ سے نہ ہو. اگر انسان کھاتے وقت بھی خدا کی رضامندی پر نظر رکھ کر کھاتا ہے تو اس کا وہ کھانا بھی اس بندے کے باطن کے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث بنتا ہے. اس بندے کے باطن کو طاقت پہنچانے کے لائق وہ غذا بن جاتی ہے. بندہ جب وہ کھانا کھاتا ہے اس کھانے کے ذریعے سے خدا کی رضامندی کی طرف خیال کرتا ہے تو دوستو اور بزرگوں اس کا وہ کھانا کھانا بھی خدا کے دربار میں اس قدر مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس غذا سے ایسی طاقت و قوت عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ خدا کی ناراضگی کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھاتا، بلکہ رب تبارک و تعالی جن کاموں سے خوش ہوتا ہے انہی کاموں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں. اگر وہ بڑھانا بھی چاہے تو رب تبارک و تعالی کی مرضی اس کو اس طرف بڑھانے کے لیے اجازت نہیں دیتی، بلکہ اس کے قدم رب تبارک و تعالی کی رضامندی کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس لیے دوستو اور بزرگوں ہر ایک کام کے وقت ہم اپنے آپ پر نظر رکھیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس سے میرا مقصود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو. اگر آپ کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں تو ایک ذریعہ ہوں، اگر میں کھلاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرو آپ رضائے خدا پر نظر رکھو. آپ کچھ بھی کرو، کوئی کام کرو، آپ اگر آپ خدا کی رضامندی پر، اس کی خوشی پر اگر آپ نظر رکھتے ہوئے کوئی کام انجام دیں گے تو وہ کام انجام دینا یہ آپ کے لیے کامیابی کا ضامن رہے گا. اس میں آپ کی کامیابی رہے گی. جو بھی کام کریں، بہت سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن جو ہے ہم صرف نیت و ارادے کا فرق ہوتا ہے. اگر نیت و ارادہ بدل لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت و ارادے کے باعث بندے پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے. ہماری اس لیے دیکھیے آپ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کا نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت میں ریاکاری نہیں ہوتی. نیت میں ریاکاری نیت آپ کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے. آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کی جو نیت ہے وہ آپ ہی کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل میں بسا اوقات ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن نیت میں ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ نیت جو ہے دل کے پوشیدہ عمل کا نام ہے. دل میں جو پوشیدہ ہوتا ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے. اس لیے نیت بہتر ہے عمل سے. یعنی عمل میں ہو سکتا، ایسا نہیں کہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل کرنے سے اور بھی بہت اچھی چیز ہے، عمل کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن عمل کو درست نیت کے ساتھ کیجیے. آپ عمل کو اگر آپ درست نیت کے ساتھ کریں گے تو یہ آپ کا نیت کرنا آپ کے لیے بہت بھلائی اس میں ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی تو اپنی نیت کو درست کر لے.
اگر تو نیت کو درست کرنے والا ہو جائے گا، اگر تیری عادت پڑ جائے گی، نیت کو درست کرنے کی تیری عادت اگر پڑ جائے گی، تو پھر عمل کے وقت بھی تیری نیت درست رہے گی. عمل کے وقت تجھے تیرے اندر ریا کا شائبہ بھی نہیں رہے گا. اس لیے پہلے نیت درست کرو. اگر نیت درست کرنے کی عادت ہو جائے، یعنی آپ نیت کو درست رکھنے کی عادت بنا لیں. سب سے پہلے آپ اچھی نیت اچھی کریں. آپ اگر آپ کو کچھ کرنا بھی ہے تو آپ جو ہے اس سے اپنا مطلب نہ رکھیں، اپنا ایک مطلب رکھ کر آپ کسی کام کو انجام نہ دیں، بلکہ آپ جو بھی کام انجام دیں اس سے آپ بھلی نیت رکھیں. اگر آپ درست اور بھلی نیت رکھتے ہیں، کام تو انجام دینے کے بعد کام مکمل ہونا ہی ہونا ہے، لیکن نیت کے عوض آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا مہربان رہے گا. اس لیے نیتوں کو درست رکھیں، اور نیت درست رکھنے کے بعد ہی آپ کا باطن پاک ہوتا ہے. اگر نیت درست نہیں ہے تو باطن پاک نہیں ہوتا. اگر آپ نیت درست نہیں رکھتے ہیں، باطن پاک نہیں ہوتا. نیت درست رکھیں. درست نیت، آپ سمجھ رہے ہیں نیت درست رکھنا یعنی آپ کچھ بھی کام کیجئے اس میں جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا خیال رکھیں. اگر آپ راستے سے ایک پتھر بھی ہٹاتے ہیں، کانٹا بھی ہٹاتے ہیں، تو آپ ہٹاتے وقت جب آپ ہٹا ہی رہے ہیں تو ہٹاتے وقت صرف آپ اگر نیت کر لیتے ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ آپ کا نیت کرنا عمل کا تو آپ کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن عمل کے ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کو نیت کا بھی ثواب حاصل رہے گا. اس لیے نیت انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور نیت پاک صاف رکھنا چاہیے. اس لیے مشہور بھی ہے، دیکھیے ایک مثل مشہور ہے، نیت میں خطرہ جھولی میں پھترا. نیت میں خطرہ جھولی میں پھترا یعنی اگر نیت میں اگر خطرہ رہے تو جھولی میں پتھر ہی رہے گا. یعنی نیت درست رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر نیت آپ کی صاف ہوگی، دوستوں اور بزرگوں، نیت اگر آپ صاف رکھیں گے تو آپ کو صفائی نفس، صفائی قلب کی دولت نصیب ہوگی. جب صفائی نفس، صفائی قلب کی دولت آپ کو نصیب ہو جائے تو پھر آپ کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ بہت مزیدار رہے گا. تبھی آپ کو اس کی لذت نصیب ہوگی. جب آپ کو صفائی نفس حاصل ہو جائے، آپ کے ارادے اگر پاک ہو جائیں، گناہوں سے آپ دور ہو جائیں، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت آپ کو نصیب ہو جائے گی. اس لیے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے پاس یہ بات مشہور ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ایک نظر بھی اگر کوئی شخص کسی عورت پر، نامحرم پر اگر شہوانی ڈالتا ہے، خواہش کے ساتھ ڈالتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نظر ڈالنا اتنا اس کے لیے وبال بن جائے گا کہ عبادت کی لذت ختم کر دی جاتی ہے. عبادت میں لذت حاصل نہیں ہو سکتی. ایک غلط نظر ڈالنے کے بعد عبادت کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. دن بھر غلط نظر ڈالنے کے بعد عبادت کی لذت، اگر کوئی جو ہے عبادت کی لذت کی باتیں کرے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. عبادت کی لذت نظر کے درستگی کے بعد نصیب ہوتی ہے. نظر آپ پاک رکھیں، نظر آپ درست رکھیں، عبادت کی لذت آپ کو نصیب ہوتی ہے. یعنی انسان اپنے ہر ایک عضو پر اس پر نظر رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر نظر رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر انسان اپنے زندگی کے خطوط کو متعین کرتا ہے، اپنے زندگی کے راستوں کو متعین کرتا ہے، تو انسان کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ انسان مات نہیں کھا سکتا، وہ انسان کامیاب رہتا ہے. اس لیے صفائی نفس انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا. فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمودات کی طرف توجہ کرے.
इंसान रब तबारक व तआला ने जो कुछ हुक्म फरमाया है उसकी तरफ ख्याल करे। अगर उसकी तरफ इंसान ख्याल करेगा और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा तो वो इंसान, उस इंसान की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत भली हो जाएगी। और अगर इंसान रब तबारक व तआला के जो फरमादात हैं, उसका जो फरमान है, उसकी जानिब से अपनी नज़र को फेरते हुए अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारने लगेगा, अपने इरादों के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारने लगेगा, शैतान के फंदे में फंसकर, नफ्स के फंदे में जकड़ कर अगर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने लगेगा तो वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी ज़िंदगी खुदा के अहकामात में बांध दे, खुदा के अहकामात में अपनी ज़िंदगी को लपेट दे। जिससे ज़िंदगी खुदा के अहकामात में लपेट दी जाए उस इंसान की ज़िंदगी कामयाब होती है और वो इंसान हकीकत में कामयाब होता है। जब इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाला हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे पर उसकी नज़र रहती है। ज़िंदगी के एक एक लम्हे पर देखिए, शुरू में नज़र रखना दुश्वार होता है, शुरू में हर एक चीज़ पर नज़र रखना दुश्वार होता है, लेकिन आप अगर छोटी छोटी चीज़ों पर आप तवज्जो देते जाएं तो एक दिन आप बड़ी बड़ी चीज़ों से बचने वाले हो जाएंगे। इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे आप बचने की कोशिश करें। अगर आप उससे बचेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप बड़ी बड़ी चीज़ों से बचने वाले हो जाएंगे। आप जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं उनसे अगर बचने लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े बड़े गुनाहों से बचने वाले हो जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे गुनाह से बचने वाले नहीं रहेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से भी आपका बचना दुश्वार रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले जो छोटे छोटे गुनाह हैं उनसे बचने की कोशिश करें। आप अगर आप छोटे छोटे गुनाहों से बचते रहेंगे तो बड़े गुनाहों से बचना आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप न छोटे न बड़े आप अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार रहे हैं तो इसको ज़िंदगी नहीं कहते, बल्कि ज़िंदगी हकीकत में खुदा की रज़ामंदी के साथ जो गुजारी जाए वही ज़िंदगी है। खुदा की रज़ामंदी के अलावा जो ज़िंदगी गुजारी जाए वो ज़िंदगी नहीं होती। अगरचे उस ज़िंदगी में इंसान खुश नज़र आता हो, लेकिन आखिरत उसकी नाकाम है। आखिरत में उसे किसी किस्म की खुशी नहीं रहेगी। अगर आखिरत की खुशी चाहते हो तो दुनियावी ज़िंदगी के अलावा आखिरत की ज़िंदगी के लिए जो तैयारियां हैं, आखिरत की ज़िंदगी के लिए जो तौर तरीक़े हैं, जो रहन सहन है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। जब आप उस तरीक़े से ज़िंदगी को गुजारेंगे तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप कामयाब इंसान रहेंगे। एक कामयाब इंसान बनकर आप ज़िंदगी को गुजारिए और हमेशा देखते रहिए कि रब तबारक व तआला की नाफरमानी आपसे न हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचते रहिए। देखिए, एक इंसान जो है अगर उसे कोई डॉक्टर ये कह दे कि तू जो है शक्कर नहीं खाना है, शक्कर खाएगा तो तेरी जान को नुकसान है, तो इंसान फ़ौरन बच जाता है, शक्कर खाने से बचता है, शक्कर के करीब नहीं जाता। बाज़ लोग जो है खुशी खुशी शक्कर के करीब नहीं जाते हैं, बाज़ लोग नापसंद करते हुए शक्कर के करीब नहीं जाते, मजबूरी से जो है शक्कर के करीब नहीं जाते। खुशी खुशी कौन नहीं जाते हैं? जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं कि जो है मेरी सेहत अच्छी रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई ये ख्याल करता है तो खुशी खुशी वो शक्कर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि जो है उसे अपनी सेहत की परवाह होती है। इसलिए जो है वो जो चीज़ शक्कर छोड़ने में ही जो है अपनी भलाई समझता है और उसी में खुश रहता है। एक इंसान जो है शक्कर के करीब नहीं जाता, मजबूरी से नहीं जाता है। अगर शक्कर खाऊंगा तो जो है बच्चे बातें करेंगे या बीवी बातें करेंगी, जो है मजबूरी से जो है इंसान शक्कर के करीब नहीं जाता। यानी बहरहाल हर दो किस्म के लोग शक्कर से बचते हुए नजर आते हैं। अगर कोई बाहिम्मत रहे तब भी जो है डरते डरते ही कुछ खाता है और कुछ से बचता है। यानी महज एक अगर कोई काफिर तबीब ये कह दे कि तेरे लिए शक्कर में नुकसान है तो शक्कर न खा, तो इंसान जो है उससे बच जाता है, अपने आप को जहां तक हो सके बचाने की कोशिश करता है। अफसोस इस बात से है कि एक
तबीब एक डॉक्टर के कहने से इंसान जो उसके बदन के लिए, जो उसकी सेहत के लिए मुज़िर चीज डॉक्टर के कहने से छोड़ सकता है। 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, सारों ने यही कहा कि हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतियतिन, यानी दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। तमाम पैगंबरों ने इस बात को दोहराया। अफसोस इस बात से है कि इंसान सारी बातें सुनते समझते हुए भी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार नजर आता है, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार नजर आता है। दुनिया की मोहब्बत से मुराद बेजा ख्वाहिशात हैं, गलत इरादे हैं, गलत ख्वाहिशात हैं। अगर इंसान उसमें जो है सारी सुनते रहे कि जो है दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, उसके बावजूद जो है इंसान बराबर गुनाहों में फंसता हुआ, बराबर दुनिया की मोहब्बत में अटका हुआ नजर आता है। एक तबीब, एक डॉक्टर के कहने से इंसान जो है अपने सेहत का ख्याल रखते हुए शक्कर छोड़ देता है। अफसोस की ये बात है कि अंबिया कराम की बातों को सुनते हुए इंसान गुनाहों को नहीं छोड़ता। ये कितनी अफसोस की बात है। डॉक्टर के कहने से उसकी सेहत का मामला वहां है कि डॉक्टर के कहने पर अगर न चले तो सेहत में खराबी पैदा हो जाएगी। कभी इंसान ये भी नहीं सोचता कि अंबिया की बातों पर अमल न करने से ईमान में खराबी पैदा हो जाती है। ये इंसान कभी नहीं सोचता। जरूरत इस बात की है कि इंसान सोचे कि अगर मैं खुदा उसके रसूल के अहकामात पर न चलूं तो मेरे ईमान में कमजोरी पैदा हो जाएगी, मेरे ईमान से नूरानियत खत्म हो जाएगी। ये इंसान अगर सोच ले तो इंसान के लिए सारी बातें आसान हो जाएंगी। देखिए, कोशिश करते करते इंसान गुनाहों से बच सकता है, बगैर कोशिश के इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। कोशिश करने के बाद ही इंसान गुनाहों से महफूज रहता है, गुनाहों से बचता हुआ नजर आता है। हम कोशिश भी ना करें और सिर्फ सोचते रहें कि मैं आज बचूंगा, कल बचूंगा, परसों बचूंगा, 1 महीने के बाद बचूंगा। सिर्फ बचने के ख्याल करने से कोई इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता, बल्कि ख्याल के साथ साथ जब तक इंसान कोशिश नहीं करता तब तक वो इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। इसलिए ख्याल के साथ साथ कोशिश करना भी जरूरी है। हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए हम पाकी सफाई सिर्फ जबान से कहते रहें, जबान से कहते रहें। पाकी सफाई सारी जिंदगी गुजर जाएगी, जबान से कहते रहने से पाकी और सफाई हासिल नहीं होती दोस्तों, बल्कि पाकी और सफाई कोशिश के बाद हासिल होती है। कोशिश करने के बाद फिर रब तबारक व तआला की बारगाह से वो रहमत का दरवाजा खुलता है। जब रहमत का दरवाजा खुलता है तो इंसान के लिए आसान हो जाता है। फिर वो इंसान अपनी कोशिश में कामयाब होकर गुनाहों से बचने वाला हो जाता है और वो इंसान पाक साफ हो जाता है। इसलिए आप सफाई नफ्स को लाजिम पकड़ें। आप सफाई नफ्स हरगिज अपने हाथों से जाने न दें। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं फिर माहाना 11 शरीफ के जो हमारा असल और अहम मकसद होता है, मैं ज़िक्र व अस्कार की तरफ आना चाहूँगा। ज़िक्र व अस्कार और इसी में मैं बाज़ बातें भी जो है वास का कुछ हिस्सा मैं इसी में आपके सामने रखना भी चाहूँगा कि ज़िक्र व अस्कार जो है हम आज तक जो ज़िक्र व अस्कार करते चले आ रहे हैं सारे लोग, वो बराबर आप जारी रखें। जैसा कि आपने पिछले मरतबा भी जो है यानी पिछले कुछ 11वीं शरीफ पहले जो है आपने ज़िक्र व अस्कार के ताल्लुक़ से सुना था। ज़िक्र व अस्कार जो है आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो और यानी कलमे तैयबा का ज़िक्र, और उसके बाद जो है फिर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह यानी पहले कलमे तैयबा के पहले टुकड़े का ज़िक्र जो है आपने सुना था, उसे आप बराबर बाकी रखें। क्योंकि देखिए, आप जब ज़िक्र व अस्कार आप करेंगे तो उससे आपके अंदर बहुत सारी तब्दीली पैदा होगी। लेकिन ज़िक्र व अस्कार सिर्फ जो है मुंह और ज़बान से करना बेकार है। सिर्फ आप मुंह और ज़बान तक आप ज़िक्र व अस्कार रखें, आपके क़ल्ब में वो चीज़ न उतरे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा उससे नहीं होगा। जहाँ आप ज़बान से ज़िक्र व अस्कार करते हैं वहीं आपका दिल भी उसकी मुवाफ़िक़त करे, आपका दिल भी उसके मुवाफ़िक़ चलता रहे, आपका दिल भी आहिस्ता आहिस्ता वो बोली बोलने वाला हो जाए। अगर आपका दिल
وہ بولی بولنے والا ہو جائے گا تو دوستوں اور بزرگوں آپ کا ذکر کرنا آپ کے لیے باعث رحمت رہے گا، ورنہ صرف زبان سے کہتے رہنا یہ جو ہے اس میں اتنی کامیابی نہیں ملتی، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل کو بھی ذکر کی طرف آپ پھیریں، آپ کا دل بھی برابر خدا کا دیکھیے آپ ایک نشانی، کیونکہ میں اب جو ہے انہی باتوں کی طرف آتا ہوں، ایک نشانی اس کی یہ ہے آپ کا دل ذکر کی طرف راغب ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کا دل ذکر کر رہا ہے یا دیکھیے آپ یہ بات بہت ہی کم آپ کو سننے میں آئے گی، لہٰذا آپ جو ہے یہاں سے غور کرنے کی کوشش کریں اور جو ہے آپ جو بھی سنیں اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ دیکھیے ذکر آپ کا دل ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، بہت سارے اس میں پہچاننے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک آسان راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آسان طریقہ کہ آپ کا دل ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے جب آپ مثال کے طور پر ہر دن آپ اگر 10 مرتبہ اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اگر آپ ہر دن 10 مرتبہ اس لیے پابندی وقت بہت زیادہ ضروری ہے، وقت کی پابندی، یعنی آپ جب بھی پڑھیں، اس سے پہلے بھی آپ کو کہا گیا ہے اگر عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ہر دن آپ عشاء کے بعد پڑھیے، اگر آپ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ہر دن فجر کے بعد آپ ذکر و اذکار کیجیے، اگر آپ فجر سے پہلے ذکر و اذکار کر رہے ہیں ہر دن آپ فجر سے پہلے ذکر و اذکار کیجیے، یعنی جو وقت آپ متعین کریں اس وقت آپ ضرور ذکر کریں۔ وہ وقت جو ہے انہیں کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، کبھی فجر کے بعد بے ترتیبی سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز ترتیب کے بعد ہی آپ کو حاصل ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ترتیب کے ساتھ، یعنی آپ جو ہے اگر آپ عشاء کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ہر دن آپ عشاء کے بعد ذکر و اذکار کریں، اگر آپ مغرب کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہیں ہر دن مغرب کے بعد کریں، اگر آپ فجر کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہیں ہر دن فجر کے بعد ذکر و اذکار کریں، اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے ذکر و اذکار کرتے ہیں ہر دن آپ فجر کی نماز سے پہلے ذکر و اذکار کریں، یعنی آپ جو وقت ذکر کرتے ہیں وہ مقرر ہو، مقررہ وقت میں آپ ذکر کیجیے، ایک وقت باندھیں، اسی وقت آپ 10-15 منٹ آگے پیچھے، آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے آپ جو ذکر کا وقت آپ باندھتے ہیں عشاء کے بعد تو برابر آپ عشاء کے بعد سے فجر تک وقت ہوتا ہے، آپ برابر اس میں ذکر کیجیے، لیکن پہلے والوں کا یہ معاملہ تھا عشاء کے بعد سے لے کر ان کے لیے فجر تک جو ہے ایک ہی وقت ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے ہمارے ویسے حالات نہیں ہیں، بلکہ ہم جو ہے اگر عشاء کے بعد 9 بجے اگر ہم ذکر کا وقت رکھتے ہیں تو 9 بجے جو ہے ہم ذکر کرنے لگیں، 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو جائے۔ اگر کسی دن ذکر نہ کریں تو آپ کو بے چینی اگر ہونا شروع ہو جائے، بے چینی ہونا شروع ہو جائے، ایک دن، صرف ایک دن نہیں، دوسرے دن بھی ویسے ہی ہو، اگر تیسرا دن اگر چھوٹ جائے تیسرے دن بھی، یعنی آپ کا دل مارنے لگے، آپ کا دل بے چین ہونے لگے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ویسے، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اگر آپ معمول بنائے ہیں، فجر کے بعد اگر آپ معمول بنائے ہیں، یا عشاء کے بعد اگر آپ معمول بنائے ہیں، یا مغرب کے بعد اگر معمول بنائے ہیں، یعنی جو آپ ہر دن کی عادت اگر آپ بنائیں، معمول بنائیں، اگر اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، آپ کے دل میں اگر بے چینی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ جو کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا جو کچھ آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی برابر لگا ہوا ہے اور آپ کا دل بھی برابر اس میں برابر جو ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ اس بات کا اس طرح سے آپ احساس کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا دل بے چین ہونا چاہیے۔ اگر دل بے چین ہو رہا ہے ذکر چھوٹنے کے بعد یا تاخیر ہونے کے بعد یا چھوٹنے کے اندیشے سے، اگر آج عشاء کے بعد نہیں ہو سکتا، چھوٹنے کے اندیشے سے بے چین ہو رہا ہے، 2-4 بار نہیں، کچھ دیر تک بے چین رہے، یہ جو ہے تجربے کی باتیں ہیں، آپ یاد رکھیں اس کو، کچھ دیر تک اگر بے چین رہے، صرف تھوڑا بے چین ہوا چلا گیا،
وہ تو جو ہے اس سے فائدہ نہیں. کچھ دیر تک بے چین رہیں آپ, اور صرف جو دل بے چین ہوا نہیں, آپ کی حرکات و سکنات سے بھی وہ بے چینی ظاہر ہو. آپ یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو آپ کی حرکتیں جو ہے بے چین کرنے والی حرکتیں, آپ کا دل بے چین ہے, یہ بات آپ کی حرکتوں سے ظاہر ہو. اگر ظاہر ہو رہی ہے, یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ کا دل ذکر کر رہا ہے, یا آپ کا دل برابر جو آپ زبان سے ذکر کریں. اس سے پہلے بھی آپ سنے ہیں کہ زبان سے اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ جو آپ کی زبان بول رہی ہے وہی آپ کا دل بھی بولنے لگ جائے. آپ کا دل بھی اس چیز کو, اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں ذکر تعلقہ کے بارے میں, ذکر علاقہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں. یعنی سب سے پہلے زبان سے ذکر کرنا ہے. زبان سے ذکر کرنے کے بعد جب زبان جب آپ کی عادی ہو جائے, جب آپ کا دل ادھر مائل ہو جائے, پھر زبان کو آپ تالو میں لگا کر جو ہے اس کے بعد پھر ذکر کرنا ہے. یعنی اس کے بعد کا جو ذکر ہوتا ہے آپ کے دل سے وہ ذکر ہوا کرتا ہے. آپ کا دل برابر جو الفاظ آپ زبان سے ادا کرتے تھے, اگر آپ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے تو آپ کا دل بھی کلمہ طیبہ پڑھے. اگر آپ کا دل کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس وقت آپ کامیاب ہو گئے. زبان پڑھتے پڑھتے اگر آپ جو ہے ہر دن لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اگر آپ یہ ہر دن ذکر اگر آپ رکھتے ہیں, اس کے بعد زبان سے کہتے کہتے جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا دل بھی, آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں, آپ کا دل بھی جو ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ کا دل ان کلمات کو بولنا شروع کر دیتا ہے تو دوستو اور بزرگوں, آپ کا دل اس وقت زندہ, آپ کے دل کو اس وقت زندہ کہا جاتا ہے. اس وقت آپ کا دل بیدار ہوتا ہے, اس وقت آپ کا دل زندہ ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھنے کے لیے, چونکہ دیکھیے یہ باتیں آپ یاد رکھیں, یہ سمجھنے کے واسطے بہت دنوں کے بعد یہ چیز آپ پر ظاہر ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو یاد رکھیں, کیونکہ جو ہے سننے والے ماہانہ 11ویں شریف کی مجلس پاک میں سننے والے جو ہے ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. اس میں یعنی مبتدی بھی اس میں ہوتے ہیں, چھوٹے جو ہے نا شروعات والے بھی ہوتے ہیں, درمیان والے بھی ہوتے ہیں, آخر کے بھی لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے ماہانہ 11ویں شریف کی مجلس پاک میں ہوتے ہیں. کیونکہ اب جو ہے یہ 11ویں شریف آن لائن چل رہی ہے, اب اس میں جو ہے ہر قسم کے لوگ جو ہے اس میں اور بھی دشوار ہوتا ہے. وہاں تو جو ہے جب ماہانہ ہوتی ہے وہاں تو جو ہے کچھ راحت ہوتی ہے, لیکن جو ہے اب اس میں چھوٹے عقل والے, درمیانے عقل والے, بڑے سارے لوگ سنتے رہتے ہیں. کسی کے بھیجے میں کوئی بات گھستی ہے, کسی کے بھیجے میں نہیں, کسی کی عقل کسی بات کو ہضم کر پاتی ہے, کسی کی عقل ہضم نہیں کر پاتی. یہ تھوڑا دشوار بات ہے, لیکن چونکہ ہماری یہ ساری چیزیں جو لوگ یہاں پر آتے ہیں انہی کے لیے یہ خاص ہے. بقیہ جو لوگ اس راستے کی طلب جن کے اندر ہے, جن کے اندر تڑپ ہے, ان کے لیے باتیں ہوتی ہیں. اور جو نہ اس راستے کے ہیں, نہ انہیں طلب اور تڑپ اور شوق ہے, اور نہ یہاں آتے ہیں, ان کے لیے جو ہے یہ چیز نہیں ہے. اور لوگ جو ہے اس میں کچھ نکتہ چینی کی کوشش بھی نہ کریں, بلکہ اگر آپ کو خدا نے اگر عقل سلیم دی ہے, اگر آپ کے اندر روحانیت ہے, تو آپ اس بات کا احساس کریں, ورنہ بے تکی کی باتیں کچھ معنی اور مطلب کی نہیں ہوتی. میں جو ہے اس لیے میں دوبارہ حاضر نہ ہوتے ہوں, لیکن جو ہے اس راستے کا شوق انہیں ہے, اس راستے کی تڑپ انہیں ہے, اپنے اندر تبدیلی کا شوق انہیں ہے, اپنے اندر جو ہے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے اندر آ جائے, اس کی تڑپ اگر کسی کو ہے تو یہ ان کے لیے خاص ہے. بقیہ لوگ جو ہے اس میں مغز ماری کی زیادہ کوشش بھی نہ کریں, میری آپ سے یہ گزارش ہے. دیکھیے آپ کا دل ذکر کر رہا ہے, یہ آپ کیسے جانیں گے؟ یہ بہت جو ہے میں جو ہے روک کر کے کیمرے کو بند کر کے ہی کہتا ہوں, لیکن جو ہے اب چونکہ یہ ایک سلسلہ ہے, اس لیے جو ہے میں اس میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ آپ کا دل ذکر, بہت سارے لوگ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں, جا کر بیٹھتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا دل زندہ ہے یا نہیں ہے. سامنے جا کر بیٹھتے ہیں اور وہ جو ہے آنکھ بند کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارا دل جاری ہے, تمہارا قلب جاری ہے. دیکھو دوستو اور بزرگو, اس میں جو ہے میں بھی سارا ہندوستان گھوما ہوں, درست لوگ بہت کم ہاتھ آتے ہیں اس میں. یعنی جو لوگ صحیح ہیں
وہ ہاتھ کو ملنا بہت مشکل ہے ملنا. یعنی یوں سمجھیے آپ کو جو ہے 1000 جگہ آپ ٹکر کھانے کے بعد یہ اگر درست جگہ مل جائے تو آپ کی نصیب کی بات ہے. یعنی 1000 جگہ ٹکر کھانا آسان نہیں. 1001 جگہ اگر جانا ہے تو آپ کے جو ہے 1 ہفتہ چلا جائے گا. 10 جگہ جانا ہے تو 1 مہینہ چلا جائے گا. 1000 جگہ آپ جانا ہے تو کتنے دن آپ کی زندگی کی جائیں گے یہ سوچیے آپ. اس لیے جو ہے بعض لوگ آنکھ بند کرتے ہیں, آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ آپ کا دل جاری ہے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ دنیا دنیا ہی ہے. اس دنیا میں تو زیادہ تر لوگ ناٹک باز ہی آپ کو ملیں گے, درست لوگ تو بہت کم ملتے ہیں. کیونکہ یہ میرا بھی تجربہ ہے, جو ہے میں بھی خوب دیکھا ہوں, یہ بہت کم درست لوگ ملتے ہیں. اکثر تو جو ہے ایسے ان کی چال, ان کا ڈھنگ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے خاموش مجبور ہو جاتے ہیں خاموش بیٹھنے پر. یعنی بعض اوقات جو ہے آنکھ بند کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ہے تمہارا دل جاری ہے. اور اس میں ہوتا بھی ایسے ہے کہ بعض اوقات سامنے والے پر دیکھتے ہیں کہ اگر میں اسے دل جاری ہے کہوں گا تو یہ میرے طرف آتا ہے, اگر نہیں ہے کہوں گا تو بھاگ جائے گا. تو اس وقت جو ہے تو کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ہاں دل جاری ہے, نہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی جاری ہونا نہیں. دوستوں اور بزرگوں, یہ چیز کشف کی دولت بہت بڑی بات ہے. کشف کی دولت حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنے چلے کرتے ہیں, کتنے جو ہے مجاہدے کرتے ہیں, کتنی ریاضتیں کرتے ہیں, کتنی پڑھائی کرتے ہیں, کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, تب جا کر کسی بندے کو, وہ بھی 100 میں سے کسی ایک کو دولت نصیب ہوتی ہے. کشف کی دولت بھی ہر ایک کو ہاتھ نہیں آتی دوستوں. وہ چیز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یعنی کھلنا, کشف یعنی دل کا کھلنا, دل کا کھل جانا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. جب دل انسان کا کھل جاتا ہے تو پھر اپنے دل, یعنی آپ اسی کو آپ یاد رکھیے, دل آئینہ ہے. دل جو ہے آئینہ ہے, آئینے میں ہر ایک چیز نظر آتی ہے. آئینے میں اولیاء اللہ کا دل آئینے کے موافق ہوا کرتا ہے. ان کے دل میں ہر چیز, یعنی آئینہ جب آپ رکھیں, آئینے کے سامنے جو صورت آئے وہ آئینے میں نظر آتی ہے. اسی طرح اولیاء اللہ کا حال ہوا کرتا ہے. لیکن جو ہے ہم اکثر جو ہے جاتے ہیں, کیونکہ ہم بھی اس میں, ہمیں بھی اس میں تجربہ ہوا ہے. جب جاتے ہیں آپ جا کے بیٹھتے ہیں, جا کے جو ہے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا دل جاری ہے, آپ کا دل جاری نہیں. دوستوں اور بزرگوں, اس میں پڑھنے کے بجائے میں آپ سے کہوں گا کہ دل جو ہے یوں ہی جاری نہیں ہوتا, بلکہ دل جو ہے ایک محنت کوشش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مہربانی ہوتی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی جب مہربانی ہوتی ہے تب دل جاری ہوتا ہے, تب قلب روشن ہوتا ہے, تب دل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, کوشش کے بعد, محنت کے بعد. ہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے تھوڑے لوگوں کو بغیر کوشش کے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز عطا ہو جاتی ہے. لیکن ہر ایک یہ خیال کرے کہ مجھے بھی عطا ہو جائے گی, مجھے بھی عطا ہو جائے گی. عطا میں ساری زندگی خطا ہو جاتی ہے, پھر اس کی سانس بھی خطا ہو جاتی ہے, خطا کر جاتی ہے. یعنی سانس خطا کر تو ختم ہو جاتا ہے, انسان کی موت واقع ہے, یعنی مر جاتا ہے انسان. عطا کی خواہش میں ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے ایک نظر ڈالو بیڑا پار ہو جائے. قوالی میں سنتے ہیں ایک نظر ڈالو تو بیڑا پار ہو جائے. یہ ہر ایک پر وہ نظر پڑنا, ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ ہونا یہ ضروری نہیں. ایک دنیا کا ایک سسٹم بھی ہے, ایک طور طریقہ, ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہے. بغیر محنت اور کوشش کے بہت کم لوگ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں, ورنہ 99% لوگ جو ہے محنت اور کوشش کے بعد ہی کامیاب ہوتے ہیں. 1% لوگ جو بغیر محنت کے جو ہے, کیونکہ ان کا اعلیٰ ذہن ہوتا ہے, خدا کی عطائی ان کو ایسی ہوتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ان 1% لوگوں کو دیکھ کر 99% جو محنت کرنے والے ہیں کہیں کہ جس طرح وہ بغیر محنت کے کامیاب ہو رہے ہیں, خدا چاہے تو ہم بھی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے, بلکہ انسان کوشش اور محنت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس انسان کے لیے کھل جاتے ہیں. آپ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ جو ہے کسب وہب تک پہنچاتا ہے. یعنی کسب کوشش کرنا کسب وہب یعنی عطا تک, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی معاوضے کی جو چیز دے دی جائے اسے وہب کہتے ہیں. عطا, ہبا کرنا, عطا کرنا.
بغیر کچھ لیے کے دے دینا اسے جو ہے ہبہ کہا جاتا ہے. یعنی کسب وہب تک پہنچاتی ہے. یعنی کوشش انسان کو کوشش کرنا اس کا عطا تک پہنچاتا ہے. یعنی کوشش کرتے کرتے اس کی کوشش کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی. رب تبارک و تعالیٰ اس نے جو کوشش کی ہے اس کی کوشش کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا ہے. یعنی کوشش انسان کی کسب وہب تک پہنچاتی. کوشش کرنا بے حد ضروری ہے. تو دیکھو دوستو اور بزرگوں، آپ کا دل زندہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جاری ہے یا نہیں، وہ چیز آپ آسانی کے ساتھ اسے آپ سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے آپ لطائف کا باب سن چکے ہیں. آپ جو ہے 6 لطائف کا باب آپ سن چکے ہیں. میں ایک مرتبہ دہراؤں گا تاکہ آپ کو وہ باتیں جو ہے آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں. انسان کے کل 6 لطائف ہیں، یعنی 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے. یعنی لطیفہ کہتے ہیں جہاں سے جو ہے جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہو، وہ جو ہے 6 مقامات ہیں. ایک لطیفہ نفس. اب میرے سامنے مختصر ہے، میں جو ہے کیونکہ طریقہ ہے مجھے بھی ایسے ہی کہتے رہنا جو ہے یہ عادت مجھے بھی کم ہے. ایک جو ہے پہلا لطیفہ نفس، یہاں ناف سے 2 انگل نیچے، ناف سے 2 انگل نیچے لطیفہ نفس ہے. اس کے بعد پھر لطیفہ قلب. لطیفہ قلب بائیں طرف جہاں دل ہوتا ہے، سینے کے بائیں طرف، وہاں جہاں ابھرا ہوا گوشت ہے، گوشت سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے. لطیفہ نفس، پھر لطیفہ قلب، اس کے بعد پھر لطیفہ روح. صحیح ہے؟ اب کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ دیکھیے اب جو لوگ سن رہے ہیں وہ لوگ بھی دہراتے جائیں تاکہ جو ہے آموختہ آپ کا جو ہے پکا ہو جائے. آپ جو ہے اسے دہراتے جائیں. آپ ایک لطیفہ نفس جو ناف کے 2 انگل نیچے ہے. دوسرا لطیفہ قلب جو دل کی طرف جو سیدھے بائیں سینے کی طرف جو گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہے ہمارا، وہاں سے 2 انگل نیچے جو ہے لطیفہ قلب ہے. اس کے بعد لطیفہ روح. لطیفہ روح یہ کہاں ہے؟ برابر اسی کے یعنی سیدھے سینے کے سیدھے طرف کے حصے میں 2 انگل نیچے، جہاں گوشت ابھرا ہوا ختم ہوتا ہے وہاں سے 2 انگل نیچے لطیفہ روح ہے. اس کے بعد لطیفہ سر، یہ جو ہے اسی کے بالکل برابر کے حصے میں، چونکہ آپ وہاں دور ہوتے ہیں، اب یہاں جو ہے ایک دم آپ قریب دیکھ سکتے ہیں. آپ اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یہاں جو ہے لطیفہ نفس، پھر یہاں لطیفہ قلب، اور یہاں لطیفہ روح، اور اس کے بعد یہاں لطیفہ سر. لطیفہ سر یہاں برابر، یعنی اسی کے مقابل میں برابر جو ہے یہاں جو جہاں سے ہڈیاں جہاں سے پھسلیاں جدا ہوتی ہیں، 2 پھسلیاں جہاں سے جدا ہوتی ہیں، وہاں جو ہے برابر وہاں بیچ کے حصے میں جو ہے لطیفہ سر ہوتا ہے. اور اسی کے سیدھے آپ یعنی انسان رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی بناوٹ تو جو ہے دیکھیے آپ، انسان جتنے اس میں نکات نکالتا جائے نکلتے جائیں گے، سیدھے اسی کے سیدھے اگر آپ اوپر آئیں گے، یہاں آ کے پیشانی کے وسط میں بیچ میں جو ہے یہاں لطیفہ خفی ہوتا ہے. یہاں لطیفہ خفی پیشانی کے بیچ میں برابر دیکھ رہے ہیں. یہاں لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، پھر لطیفہ روح، لطیفہ سر. اس کے بعد سیدھے آپ یہاں آئیں گے، یہاں کے لطیفہ خفی، روح کے بعد سر کے بعد خفی، سیدھے آئیں گے آپ، سیدھے آ کے لطیفہ خفی. پھر سیدھے یہاں سے جائیں گے، یہاں سے جا کے یہاں تالو، یہاں لطیفہ اخفا. میں سمجھتا ہوں اتنا وہاں بیٹھنے کی 11ویں شریف کی مجلس میں بھی شاید آپ کو نہیں دکھائی دیا ہوگا. یہاں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھے جو ہے لطیفہ
سر کے بعد سیدھے ہی ایک ہی یا لطیفہ خفی، پھر اسی سے سیدھا اگر آپ اوپر چڑھ جائیں گے تالو میں، پیچھ تالو میں جو ہے لطیفہ اخفا، لطیفہ اخفا، یعنی آپ اس سے یوں بھی سمجھیے لطیفہ نفس سے ابتدا، لطیفہ اخفا پہ ختم، یعنی یہاں سے ابتدا یہاں ختم، اور اسی کے درمیان سارے لطائف، جتنے بقیہ جو 4 لطیفے ہیں اسی کے درمیان ہیں، اسی کے درمیان 4 لطیفے ہیں، یعنی کل ملا کے یہ چیز دائرہ نما ہو جاتی ہے، یہ چیز انسان کی دائرہ یعنی گول ہو جاتی ہے، پھر یہ چیز یہاں سے نکل کر پھر جو یہاں سے ہوتی ہے یہ آپ لے لیجیے، یعنی یہاں سے یہ پورا ایسا ہو کے ادھر آ کے یہ جو ہے دائرہ نما ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو دائرے کے بارے میں بھی آج بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، پھر اسی سے سیدھا لطیفہ خفی، اسی سے پھر سیدھا تالو کی طرف لطیفہ اخفا، یہ 6 لطائف ہیں، 6 لطائف ہیں۔ یہاں جو ہے میں پھر پلٹ کر آپ کو یہاں آؤں گا، یعنی آپ کا دل ذکر کر رہا ہے، آپ کا دل جاری ہے، یہ آپ کیسے معلوم کریں گے؟ جب زبان سے بولتے بولتے آپ کا دل بھی اس کے موافق ہو جائے گا، آپ بولتے بولتے رک جائیں گے، آپ رک کر آپ اپنے لطیفہ قلب پر آپ ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ کا یہ حصہ رکھنا ہے آپ کو، ہاتھ کا یہ حصہ جو ہے برابر لطیفہ قلب پر اگر آپ رکھیں گے، یہاں لطیفہ قلب ہمارا ہے، یہاں اگر آپ ہاتھ کا برابر یہ حصہ اگر آپ رکھیں گے، جیسے ہی آپ یہ حصہ رکھیں گے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، پھر آپ کے کانوں میں دل کے ذکر کی آواز سنائی دینے لگے گی، کان آپ کی سننے لگیں گے۔ یہ کب؟ آپ جب عادت آپ کی ہونے کے بعد، زبان اس کی عادی ہونے کے بعد، پھر وہ چیز یعنی دل آپ کا یہ طریقہ ہے، آپ اگر آپ یہ رکھیں گے، رکھنے کے بعد بولتے بولتے یعنی آپ ہو کہتے کہتے جب آپ کچھ دیر کے بعد جب آپ ایسے رکھیں گے تو آپ کا دل بولنے لگے گا ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا دل بیدار ہے، آپ کا دل زندہ ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ آپ اپنے دل کو آپ عادی بنائیں، اس کا آپ کا دل کیسے عادی بنائیں، اس کے آپ کے دل کو کیسے عادت پڑے گی، آپ جو ہے زبان سے تکرار کرتے جائیں، زبان سے تکرار کرتے کرتے بولتے 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 بولتے، اس لیے ذکر میں بار بار بولتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، کیوں بار بار بولتے ہیں؟ بار بار بولتے 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 آپ کا قلب اس طرف مائل ہو جائے، آپ کے جملہ لطائف اس طرف مائل ہو جائیں۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ہر ایک لطیفے کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں، چونکہ بار بار اسی کو دہرانا دشوار ہوتا ہے، ہر ایک لطیفے کا ذکر آپ سن چکے ہیں، ہر ایک لطیفے کی صفائی آپ سن چکے ہیں، وہاں ہر ایک لطیفے کو وہاں جو تقویت، وہاں جو طاقت قوت پہنچانا، وہاں سے جو چیز آپ پر ظاہر ہونا، اس کے بارے میں بھی آپ پہلے بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے آپ اپنے دل کے زندہ اور جاری رہنے کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، آپ کلمہ طیبہ کا ذکر و اذکار کریں، اور خصوصاً دیکھیے حضرت اس سے پہلے بھی آپ جو ہے ایک ذکر سن چکے ہیں آپ، میں آج جو ہے پھر دوبارہ چونکہ جو ہے یہ محرم تک اگر آپ اس ذکر کو کرنا بہت زیادہ موزوں اور مناسب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، ایک آپ نے ابدالوں کا ذکر سنا تھا، اغواس اور اقطاب کا بھی آپ نے سنا تھا، لیکن ابدالوں کا ایک خصوصیت کے ساتھ میں نے بہت دن تک اس کے بارے میں، جو ابدالوں کے ذکر کے بارے میں بہت دنوں تک آپ کو ٹھہرنے کا طریقہ اور ساری چیزیں، میں ابدالوں کا ذکر کس طرح ہوتا ہے، کس طرح ٹھہرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی۔ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے مجھے نہیں پتا ہے، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ابدالوں کا ذکر ٹھہرنے کا طریقہ، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، سامنے کا پیر تھوڑا مڑا ہوا، پھر دونوں ہاتھ سیدھے، دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے یعنی چھوڑنا، سیدھے ہاتھ دونوں ہاتھ چھوڑنا ہے، پھر آگے قدم کچھ بڑھانا ہے نہیں۔ ابدالوں کا ذکر میں جو یہاں جو حاضر ہیں، جو لوگ رہتے رہے ہیں،
मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि अब्दालों का जिक्र याद है आप लोग? जी। बोले सीधा पैर आगे करेंगे। जिक्र जिक्र बोलिए आप, सीधा पैर आगे, सीधा पैर आगे। अब्दालों का जिक्र जो है हुआ हुआ ला हुआ इल्ला हुआ, हुआ हुआ ला हुआ इल्ला हुआ, ये अब्दालों का जिक्र है। इस जिक्र की बरकत बहुत ज़्यादा होती है। आप जो है खुसूसियत के साथ जो है आज के इस मजलिस में फिर मैं उस जिक्र को मैं दोहराऊँगा। ये आप जो है आज से 2-3 माह तक जो है आप ज़िलहज के ख़त्म तक आप जो है इस ज़िक्र को आप करने की कोशिश करें। इसकी जो है बड़ी रहमतें और बरकतें जो है इस ज़िक्र मुबारक की रहेंगी। खुसूसियत के साथ इन 3 महीनों में शव्वाल, ज़िकात और ज़िलहज, इन 3 माह में जो है 3 महीनों में ये ज़िक्र बहुत ज़्यादा जो है सफाई नफ्स के लिए और गुनाहों से बचने के लिए और अपने अंदर अपनी रूह को बेदार करने के लिए ये ज़िक्र बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हुआ करता है। इसलिए जो है आप इस ज़िक्र को 3 माह तक जारी रखें। आप हुआ हुआ ला हुआ इल्ला हुआ, हुआ हुआ ला हुआ इल्ला हुआ। आप ज़िक्र का तरीका भी आप इससे पहले सुन चुके हैं। एक पैर आगे रखना है, खड़े होना है, एक पैर पीछे रखना है, आगे वाला कदम आप थोड़ा उसे बेंड करेंगे, उसे ये यहाँ घुटने की तरफ आप मुड़ा कर रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथ सीधे छोड़ देंगे। आप छोड़ कर जो है आप फिर जो है ज़मीन की तरफ आप यानी आप ये आपकी पेशानी जो है ज़मीन के बिलमुकाबिल हो आपकी, यानी इस तरह हो। इस तरह जो है आप फिर इस ज़िक्र को आप करेंगे। तादाद आप 10 मरतबा कीजिए या 100 मरतबा कीजिए या 500 मरतबा कीजिए। आप 100, 10, 100, 500 उससे ज़्यादा ना करें। आप 10 मरतबा करें या 100 मरतबा, ज़्यादातर लोग जो है 100 मरतबा करें, ये काफ़ी है आपके लिए। हुआ हुआ ला हुआ इल्ला हुआ। मैं ये देखिए हुआ हुआ ला यानी वही है ला हुआ इल्ला हुआ, उसके अलावा नहीं है मगर वही है। यानी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक शख्स पूछता है कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त बयान कीजिए, रब तबारक व तआला की निशानी बयान कीजिए, सिफ़त बयान कीजिए, उसकी खूबी बयान कीजिए, उसकी निशानी बयान कीजिए, सिफ़त बयान कीजिए। सिफ़िल बारी कहता है कि सिफ़िल बारी, आप अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त बयान कीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि हुआ ला हुआ वला हुआ इल्ला हुआ। फरमाते हैं कि वो उस जैसा, उसकी सिफ़त क्या बयान की जाए, उसकी सिफ़त क्या बयान की जाए कि कोई मखलूक में उसकी तरह कोई है ही नहीं। उसकी मिसाल कैसे दी जाए, कोई मुमकिनात में से कोई चीज़ है ही नहीं। यानी कोई मुमकिन चीज़ दुनिया में कोई भी चीज़ देखें आप, उससे जो है रब तबारक व तआला की सिफ़त बयान करना दुश्वार है। रब तबारक व तआला की सिफ़त बयान करना दुश्वार है, उसकी खूबी, उसकी निशानी बयान करना दुश्वार है। फरमाते हैं कि ला हुआ इल्ला हुआ, यानी कोई ज़ात नहीं है, अगर ज़ात है तो सिर्फ़ रब तबारक व तआला की ज़ात है। उसकी एक ज़ात है, कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर फरमाते हैं सूफिया यहाँ पर फरमाते हैं, आज की ये अहम गुफ्तगू है, आप इसको सुने। सूफिया फरमाते हैं कि जो है एक शख्स जो है एक शख्स को सूफिया की एक जमात एक शख्स को देखती है, वो गुज़र रहा था, उससे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो? वो कहता है कि हुआ। फिर उससे पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? वो शख्स कहता है हुआ। फिर पूछते हैं कि तुम्हारा मकसूद क्या है? वो कहता है हुआ। फिर कहते हैं कि तुम्हारा माबूद कौन है? वो कहता है हुआ। यानी हर एक बात के जवाब में वो सिर्फ हुआ 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 ही कहता था। हर एक बात के जवाब में सिर्फ हुआ कहता था। कहते हैं कि हु ये ऐसा इसमें पाक है,
رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا اسم پاک ہے ہو کہ اس کے ادا کرتے وقت دانتوں کی حاجت نہیں ہوتی. اس کی ادائیگی میں نہ دانت کی حاجت ہے نہ منہ کی حاجت ہے، کیونکہ ہا جو ماشاءاللہ یہاں حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور جو ہا کا جو مخرج ہے وہ تو شروع حلق ہے. شروع حلق سے، حلق کے ابتدائی حصے جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے ہا نکلتا ہے. ہا جو ہے یہاں ابتدائی حلق سے جو ہے ہا نکلتا ہے. ہا جب ادا کریں تو اس کی ادائیگی میں نہ زبان کی حاجت ہے، نہ زبان منہ کے کسی حصے سے اسے لگانے کی ضرورت ہے. چونکہ آپ کوئی بھی نام لیں دنیا میں، آپ کوئی بھی نام لیں، اس نام کے ادا کرتے وقت دانتوں کی حاجت ہوتی ہے، ہونٹوں کی حاجت ہوتی ہے، زبان کی حاجت ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پر اللہ کہیں، ٹائم زیادہ نہیں ہوا، 9 بج رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اللہ کہیں، الف اسم نہیں ہے، الف نام نہیں ہے، لام یہ بھی نام نہیں ہے، دوسرا لام یہ بھی نام نہیں، ہو یہ نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ہے. دیکھیے آپ اللہ جب آپ یہ ادا کرتے رہیں گے، الف چھوڑیے نام نہیں، لام یہ لام یہ ادا کرتے وقت جو ہے آپ زبان جو ہے تالو سے لگنا ضروری، لام کے ادا کرتے وقت تالو سے لگنا ضروری ہے. آپ کچھ بھی نام لیجئے دنیا میں، کسی کا بھی نام لیجئے، آپ نام لیتے وقت جو ہے زبان دانتوں کے کسی نہ کسی حصے سے لگنا ضروری ہے. اب ایک نام، اب مثال کے طور پر نام رحمان ہے، را ادا کرنے کا ایک جگہ ہے، ہاں یہ بھی ایک ادا ہونے کی ایک جگہ ہے. مثال کے طور پر پورا نام ادا کرنا، اگر آپ کوئی نام لینا چاہ رہے ہیں تو نام لیتے وقت جو ہے انسان ہونٹوں کا محتاج ہوتا ہے، انسان دانتوں کا محتاج ہوتا ہے، انسان زبان کا محتاج ہوتا ہے. کہ زبان جب مختلف حصوں میں جب لگتی ہے، زبان جب مختلف حصوں سے ٹکراتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی نام ادا ہوتا ہے. لیکن خدا کا ایک نام ایسا ہے ہو کہ اس کے ادا کرتے وقت زبان کی حاجت نہیں ہے، دانتوں کی حاجت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے. سیدھے اللہ پاک کا یہ نام حلق کے سے نکل کر باہر آتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں، فرماتے ہیں کہ ہو، میں اسی لیے آپ کو لطائف کے بارے میں بتایا کہ جو ہے لطائف انسان کے یہ گول دائرہ نما ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک ہو جو ہے، اس کو دیکھیے صوفیہ جو ہے اپنی عمریں کھپائے ہیں اس کو سمجھنے میں ان کی عمریں کھپی ہیں. کیونکہ ہو اس میں پاک ہی ایسا ہے، ہو جو ہے ایک دائرے کی طرح ہوتا ہے. ہو جو ہے ایک کاغذ، اس میں کاغذ ہے، دیکھیے دیجیے، کاغذ قلم ہے، اس میں پیاٹ میں دکھا دوں تاکہ جو ہے آسانی ہو. دیکھیے یہ دوسرے لوگ جو ہے ٹائم پاس ہوئے سمجھیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، جو اپنے ہیں صرف ان کے لیے ہے، اس لیے جو ہے آرام سے آپ دیکھتے رہیں. دیکھیے یہ جو ہے یہ ہو ہے، قلم ہے یہ جو ہے یہ ہو ہے. یہ دیکھیے آپ، یہ دونوں ہٹا دیں، اب یہاں اللہ لکھتے ہیں، یہ ہے ہو. یعنی ہو جو ہے دائرہ نما ہوتا ہے، ہو دائرہ نما ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ دائرے کی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے. دائرے کی آپ بتا نہیں سکتے کہ دائرہ یہیں سے شروع ہوا ہے یہیں پہ ختم ہوا ہے. دائرے کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی. یہ دیکھیے آپ، یہ دائرہ ہے، آپ کہاں سے ابتدا سمجھیں گے اور کہاں انتہا سمجھیں گے؟
دائرے کی ابتدا اور انتہا اب جو دیکھے ہیں ان کو معلوم ہے، آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں مجھے معلوم، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے، یہاں سے شروع ہے یہاں ختم۔ جو نہیں دیکھے ان کو کیا ہے پتہ، جو نہیں دیکھے ہیں نہ ابتدا نہ انتہا، دائرے کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی دوستو۔ اور اس میں جو ہے بہت سارے راز بھی پنہا ہیں۔ دیکھیے آپ، دنیا کا نقشہ جو ہے گول ہے، انسان کے جو ہڈیاں ہیں، جو جوائنٹ ہیں انسان کے، وہاں جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی گول ہی ہوتی ہے، یعنی گولائی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ پورا انسان کا یہ گول ہی ہوتا ہے۔ آنکھ انسان کی وہ بھی گول ہوتی ہے، آنکھ انسان کی، بھائی آپ جو ہے ادھر چھوڑو یا ورنہ ہٹو، آپ آنکھ جو ہے، یہ بلی جو ہے، بلا پریشان کر رہا ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ گولائی ہو جو ہے دائرہ نما، دائرہ، یہ اس میں پاک ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ اس کی ابتدا نہ انتہا، نہ اس کی ابتدا نہ انتہا۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ لکھنے والے کو تو معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے یہاں سے شروع یہاں سے ختم، فرماتے ہیں کہ جہاں دائرے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہیں آ کر پھر انتہا ہوتی ہے۔ دائرے کی جہاں سے ابتدا، دائرہ سمجھ رہے ہیں آپ، گول، گول جو ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہیں آ کر پھر انتہا ہوتی ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے اول و آخر، خدا سے ابتدا، خدا پر ہی انتہا، نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد کچھ، نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد کچھ، یہ جو ہے وہ اسی طرح انسان کے جو اہم حصے ہیں وہ بھی جو اس میں گولائی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بہت سارے، کیونکہ دیکھیے انسان اپنے اندر غور کر کے، خود میں غور کر کے خدا تک پہنچنا، اس سے پہلے آپ بات سن چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ہو، یہ ایسا اسم پاک ہے، یہ ایسا اسم پاک ہے کہ یہ اسی سے نقطوں، بعض لوگ جو ہے نقطوں کے بارے میں پریشان کرتے ہیں، نقطوں کا علم، نقطوں کا علم تو بہت پھیلا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ، جیسے اب نقطہ بھی دیکھیے آپ، نقطہ بھی گول ہوتا ہے، نقطہ کیا ہوتا ہے بولیے آپ، گول ہوتا ہے، نقطہ گول ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح کریں، یہ نقطہ ہے، نقطہ گول ہوتا ہے، نقطہ آڑا چوڑا نہیں ہوتا، نقطہ گول ہوتا ہے، اور نقطے سے ہی ہر چیز کا وجود ہے۔ اس سے پہلے شاید میں 2-3 سال پہلے اس پر جو ہے بہت سی سیر حاصل گفتگو میں کر چکا ہوں، بہت میں سمجھتا ہوں 2-3 11ویں شریف میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ آپ جو ہے الف بھی اگر لکھنا چاہ رہے ہیں تو نقطے سے ہی شروع ہوتا ہے، با بھی اگر لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ با لکھنا چاہ رہے ہیں تو نقطے، کیونکہ جیسے آپ رکھیں گے نقطہ ہی ہے، سب سے پہلے نقطہ ہے، نقطے سے ہی ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی ابتدا نقطے سے ہی ہے، اور نقطہ بھی جو ہے گول ہی ہوتا ہے۔ میں جو ہے شاید آپ کو کچھ بھاری ہو جائے، آئندہ مرتبہ پھر میں اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے تعلق سے آئندہ مرتبہ جو ہے میں شروع سے ہی جو ہے اسی پر میں گفتگو کوشش کروں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ہو، یہ ایسا اسم پاک ہے، یہ دائرہ نما اسم پاک۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص، بہت سے بزرگان دین جو ہے، بہت سارے اللہ والوں نے جو ہے اسی اسم پاک، کیونکہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ بھی جو ہے الف ہٹائیں، لام ہٹائیں، لام ہٹائیں تو جو ہے اللہ سے اگر الف ہٹائیں للہ ہو جاتا ہے، للہ سے پھر لام ہٹائیں تو لہو ہو جاتا ہے، لہو سے پھر لام ہٹائیں ہو ہو جاتا ہے، یعنی با معنی آخر تک با معنی رہتا ہے۔ اگر ہو ہی ہٹا دیں، آخر سے اگر ہو ہی ہٹا دیں تو کچھ معنی نہیں ہوتا، یعنی وہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں وہ بھی بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے آپ، یہ ہے اللہ، یہ اللہ، اگر آپ الف ہٹا دیں، اگر آپ الف ہٹا دیں تو یہ ہوا، یہ با معنی ہوتا ہے، للہ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی اللہ کے لیے۔ اگر آپ یہ لام بھی اگر آپ ہٹا دیں تو آپ اس وقت یہ لہو رہے گا،
یہ رہا تو للہ ہوا، اگر آپ یہ بھی ہٹا دیے تو یہ کیا ہوا ہے؟ لہو، یعنی اس کے لیے، لہو یعنی اس کے لیے، یعنی اس کے لیے، ہر چیز اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ بھی با معنی ہوتا ہے. اگر اس سے یہ لام بھی ہٹا دیا جائے تو صرف ہو بچتا ہے، یعنی یہ ہو بچتا ہے، یعنی یہ وہی، ہو کا معنی وہی، یعنی یہ با معنی ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ اللہ سے اگر ہو ہٹا دیں، اگر اللہ سے ہو ہٹا دیں تو اس کا کچھ معنی مطلب نہیں بنتا، اس کا کچھ معنی مطلب نہیں بنتا. یعنی ہو یہ اصل ہے، اس لیے فرماتے ہیں ہو ہی اسم اعظم ہے، فرماتے ہیں ہو ہی اسم اعظم ہے، فرماتے ہیں اللہ الذی لا الہ، اس میں جو ہے وہاں اس کی تفسیر، اس کی تشریح میں بھی فرماتے ہیں صوفیہ بعد میں پھر جو ہے اللہ لا الہ الا هو، وہاں پر بھی اس کی تشریح میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہو جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور اس کا ورد آپ جتنا کریں گے یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہے. میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے ذکر و اذکار کریں، اور خاص طور پر ان ایام میں جو ہے آپ جو ہے ہوا لا ہوا الا ہوا یہ ذکر آپ کثرت سے کریں. میں نے 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ جو ہے یہ ذکر کریں، اس کی ضرور برکتیں رحمتیں آپ کو حاصل رہیں گی. میں اسی کے ساتھ جو ہے آج کی اس 11ویں شریف کی اس مجلس پاک کو ختم کرتا ہوں، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ذکر میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ. اگلی ماہانہ 11ویں شریف جو ہے 6 جولائی بروز پیر ہے، 6 جولائی بروز پیر اگلی ماہانہ 11ویں شریف انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد مغرب کی رہے گی. اگر اجازت، اگر کوئی رکاوٹ اس میں نہ ہو تو آپ کو جو ہے 1-2-3 دن پہلے ہی اجازت دے دی جائے گی، ورنہ جو ہے پھر اگلی ماہانہ 11ویں شریف بھی جو ہے مختصر طور پر ہی منعقد رہے گی. اگر اجازت رہے گی تو آپ کو جو ہے 2-3 دن پہلے اطلاع دے دی جائے گی. اور اسی طرح دوسری بات جو ہے مدرسے کے تعلق سے ہے کہ چونکہ جو ہے ابھی اسکول وغیرہ بند ہیں، جب اسکول وغیرہ شروع ہو جائیں گی یا اس کے شروع ہونے کے امکانات جب رہیں گے تو اس وقت جو ہے مدرسہ جو ہے ادارہ اہل سنت المرکز الاسلامی پھر سے انشاءاللہ تبارک و تعالی تعلیمی سال کا آغاز کرے گا. لہٰذا آپ اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے محلے، اپنے رشتہ داروں میں سے جو ہے بچوں کو کم از کم ایک گاؤں سے 1-2 کو تو آپ جو ہے مدرسہ بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ وہ حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے، عالم دین بنے. اس کے لیے آپ کوشش کریں. ادارہ اہل سنت المرکز الاسلامی میں بھی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر داخلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ اپنے بچوں کو جو ہے حافظ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے اس ادارے میں شریک کروائیں. اور اسی طرح لیڈیز مدرسہ بھی ہے المرکز الاسلامی للبنات، آپ اس میں بھی اپنی بچیوں کو، وہ بھی جو ہے اسی وقت شروع ہوگا، لہٰذا آپ اس میں بھی اپنی بچیوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے کی آپ کوشش کریں. اسی کے ساتھ جو ہے آج کی اس مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے. فاتحہ خوانی صلاۃ السلام ہو، صلاۃ السلام کے بعد جو ہے فاتحہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یاوے و تاج داوے حرم نوبہاوے شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث
عزم ایمان متقا ونقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حوضہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا اللهم ربنا تقبل منا الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم پروردگار کریم کار سزی اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت درود پاک نذرانہ کی دل جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر ہیں تمام میں جس قسم کی غلطیاں اخطائیں لغوشات میں سب کو تم فضل کرنے سے معاف فرما جو کچھ صحیح ہو تو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما الہ العالمین ان تمام چیزوں کا ثواب جو تو ہمیں عطا کرے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کا ثواب جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جملہ تمام تر صحابہ و صحابیات تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات اہل بیت طاہرہ صاحب بدر احد تبوک خندق یرموک اصحاب کربلا جملہ تمام تر صدیقین شہداء صالحین غوث قطب تاجم قدرہ نظام کی بارگاہ مقدسات میں قبول فرما الہ العالمین اس کا ثواب خصوصیت کے ساتھ محبوب سبحان قطب ربانی معشوق یزدانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ خواجہ نواز کی سراج رضی اللہ عنہ جملہ تمام تر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب جملہ تمام تر مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو قبول فرما الہی ہم تمام کی اس نیک اور پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرما الہ العالمین ہم میں جو لوگ حاضر ہیں جو لوگ مولا تبارک و تعالیٰ سامعین ہیں ناظرین مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی حاجتیں مرادات پوری فرما الہ العالمین ہم تمام کی جمیع حاجات مرادات پوری فرما تمام کی پریشانیاں دور دفع فرما آفات بلیہ سیر اثرات غمزات الشیاطین سے ہم تمام کی حفاظت فرما الہ العالمین بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما امراض سے ہم تمام کی حفاظت فرما مہلک وبا سے ہم تمام کی حفاظت فرما الہ العالمین تو اپنے فضل کرم سے ہم تمام کی روزی روزگار میں برکت رحمتیں عطا فرما ہم تمام کو قلب صافی نصیب فرما الہ العالمین ہم تمام کے دلوں کو پاک و صاف فرما ہم تمام کے ارادوں کو پاک و صاف فرما الہی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیک کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما ایمان پر موت نصیب فرما عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرما ایمانی زندگی ایمانی موت نصیب فرما الہ العالمین ہم تمام پر رحم فرما کرم فرما فضل فرما دستگیری فرما غیبی امداد فرما ہمارے دن اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قبول فرما اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ